اور اس نقصان میں کیا تھا کہ مال تو خیر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو اصل نقصان کیا تھا وہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ کو زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور تکلیف کیا تھی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے، اور آپ اتنا روئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رب اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کا جو دن ہے وہ بھی دشمنوں کے ساتھ سامنا ہوا۔ وہ دن بھی بڑا مشکل دن تھا، اور اس دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ تکالیف اس دن میں بھی پہنچی۔ اگین جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو دشمن جب دوبارہ سے گھوم کے آئے اور آ کے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے اور بھگدڑ سی مچ گئی، وہ جو ایک کیاؤس والی سچویشن ہو گئی، اور اس نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سارا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اور اس نقصان میں کیا تھا کہ مال تو خیر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو اصل نقصان کیا تھا وہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ انہی صحابہ میں سے اگر دیکھا جائے تو حنظلہ رضی اللہ عنہ جو تھے غسیل الملائکہ وہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نسبت تھی۔ اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے، اور اتنے زخمی ہوئے کیونکہ جب کفار تھے اور جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع کیا تھا وہ سارے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک رہے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ اتنے تیر لگے کہ اس کے بعد سے طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا۔ تو وجہ تکالیف، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ کو زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوت پہنا تھا، جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اس کی جو پوائنٹڈ کڑیاں سی تھیں وہ تلوار لگنے کی وجہ سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ مبارک ہے اس میں گڑ گئی، تو ظاہر اس کی تکلیف تو بہت تکلیف تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تکلیف کیا تھی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب غزوہ ختم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے دیکھا تو بہت سارے شہداء تھے اس وقت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے، اور آپ اتنا روئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ نے کیا کیا، جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دو ایسی شخصیات تھی کہ جن کے اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو بڑی تقویت اور طاقت ملی تھی، ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ایک حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چونکہ وہاں کے انفلوئنشل پرسنالٹیز تھے، اسٹرانگ لوگ تھے، ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا، تو ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی تھی، اور ویسے بھی آپ کے چچا تھے، آپ کو ویسے بھی ان سے محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اس کے اوپر۔ اب یہ اتنی تکالیف پہنچی، اور ان تکالیف کی وجہ سے ہو تو یہ سکتا تھا کہ آپ وہاں پہ بھی بد دعا نکال سکتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ اب انہیں برباد کر دیں، ہلاک کر دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اس کے باوجود صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے، کسی پیغمبر کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ پیغمبر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی پیغمبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس پیغمبر کی قوم نے اسے زخمی کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا ہوا یہ دعا مانگ رہا تھا، رب اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں،
اتنی تکالیف پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کتنا بڑا دل اور جگرا چاہیے ہے ایسی سچویشن میں۔ یہ اگین ہم آج چونکہ بڑے کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں اگر میں لیکچر کر رہا ہوں تو اے سی چل رہا ہے، خاموشی ہے، کوئی امن کی سچویشن ہے، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ جاب ٹھیک چل رہی ہے، بزنس ٹھیک چل رہا ہے، فیملی والے ہیں، ایوری تھنگ از ایبسولوٹلی پرفیکٹلی فائن۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ چیز سمجھنا، ہم تو اس کے قریب ہی نہیں پہنچے، لیکن جسٹ امیجن دیٹ سچویشن کہ جب وہ جنگ کی سچویشن میں اتنے زیادہ نقصان پہنچا، اس وقت جب جو انسان ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے، اس کے اندر غم کی کیفیت، اس کے اندر غصے کی کیفیت، اس کے اندر انتقام لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اگر اسٹرانگ اپرچونٹی اس وقت ملے تو انسان اس کو اوائڈ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگر دشمنوں کے لیے دعا ہو رہی ہے تو کیا اپنوں کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو احد کا جو دن تھا وہ بھی کافی سخت تھا، اس میں بھی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات کے باوجود بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں معاف کر دیں۔